وہ آخر میں چند جملے میں نے پیش کرنے ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک اور باکمال ہستی کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں جنہیں کائنات سیدنا صدیق اکبر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ وہ شان سنیے اور کمال سنیے۔ شان کیا ہے؟ اللہ پاک نے جناب صدیق اکبر کو کتنی شانوں سے نوازا ہے۔ پارہ نمبر 4، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہ رکوع شروع ہو رہا ہے۔ تبیان القرآن تفسیر کا نام ہے۔ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب کراچی والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس آیت کے تحت لکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے فرمایا، ابو بکر فلاں علاقے میں جا اور ان کو دین کی دعوت دے۔ ہر بندہ چھوٹے سے لے کر جوان تک، جوان سے لے کر بزرگ تک، سارے میری بات کو سماعت فرمائیں گے اور پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ میں کس قدر محنت سے بات عرض کر رہا ہوں یہ آپ اندازہ بعد میں لگا سکیں گے۔ جناب صدیق اکبر سے فرمایا، ابو بکر فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں کے لوگوں کو دین کی دعوت دو۔ صدیق اکبر دین کی دعوت دینے کے لیے گئے۔ وہاں 8، 10، 12، 25 جتنے بندے بھی تھے، ان کو کہا بھائی مان جاؤ اللہ ایک ہے، محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اب ان میں سے ایک بہت بدبخت تھا، وہ تھا تو ظاہراً مسلمان بنا ہوا لیکن اندر سے منافق تھا۔ اس نے کہا ابو بکر کس اللہ کی باتیں کرتا ہے جو خود محتاج ہے، جو خود محتاج ہے، جو خود محتاج ہے، اس سے بڑے تو ہم غنی ہیں، بس اتنا سننا تھا۔ صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھایا، وہ بہت بڑا مولوی تھا، ان کا بہت بڑا عالم تھا، ان کا بہت بڑا سکالر تھا۔ یوں ہاتھ اٹھایا اور چہرے پہ تھپڑ رسید کیا۔ جو ہی تھپڑ لگا اس بندے کے پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی۔ کہا میرے مقتدیوں کے سامنے، میرے پیروکاروں کے سامنے، میرے چاہنے والوں کے سامنے، میرے محبت کرنے والوں کے سامنے ابو بکر نے تھپڑ مارا ہے، اور اس قدر زور سے لگا، تھپڑ بھی تائیدار صداقت کے ہاتھ کا تھا نا، کوئی عام تھپڑ بھی نہیں تھا۔ جو ہی تھپڑ لگا اور اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، گویا آسمان سر سے ہٹ گیا ہے۔ وہ بارگاہ رسول رسالت مآب میں حاضر ہوا، آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شکایت لے کے آیا ہوں۔ بھائی توجہ میری طرف، میری محنت کو ضائع نہ کیجئے گا۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں شکایت لے کے آیا ہوں۔ فرمایا کون سی شکایت؟ کہنے لگا وہ جو آپ کا ابو بکر ہے نا، اس نے ہمارے مولانا کو تھپڑ مارا ہے۔ اور 8، 10، 12 بندے مل کے آئے جناب صدیق اکبر کی شکایت کرنے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کو بلایا جائے۔ ابو بکر کا حضرت ابو بکر کو بلایا گیا۔ صدیق اکبر حضور کی خدمت میں، میرے کریم نے پوچھا ابو بکر تیری شکایت لگی ہے؟ عرض کی حضور کون سی؟ فرمایا وہ شخص کہتا ہے تو نے تھپڑ مارا ہے۔ صدیق اکبر پتہ کیا عرض کرتے ہیں؟ آقا میں نے مارا ہے، تھپڑ میں نے مارا ہے۔ میرے کریم نے فرمایا ابو بکر تھپڑ کیوں مارا ہے؟ عرض کی حضور اس نے اللہ کی گستاخی کی ہے اور میں مسلمان ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے تھپڑ مارا ہے۔ کریم نے فرمایا ان سے، فرمایا اے بتاؤ تمہارے مولوی نے یہ گستاخی کی ہے؟ کہ لگے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارے مولوی صاحب تو بہت بڑے توحیدی ہیں، گلی گلی، نگر نگر، قریہ قریہ، بستی بستی، وادی وادی، شہر شہر، گاؤں گاؤں، ہر جگہ یہ توحید کے علمبردار ہیں، توحید کے ٹھیکیدار ہیں، توحید کا درس دیتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جناب صدیق اکبر سے رسول رسالت امام نے پوچھا ابو بکر بتا تو سچ بول رہا ہے یہ؟ عرض کی حضور میں سچ بول رہا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام نے ان سے فرمایا اوے بتاؤ تمہارے پاس کوئی گواہ؟ انہوں نے کہا جی 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 یہ سارے گواہ ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تو بتا تیرے پاس کوئی گواہ؟ عرض کی حضور میں دین کی دعوت کے لیے گیا تھا، میں وہاں گواہ ساتھ نہیں لے گیا تھا، مجھے کیا خبر انہوں نے بدسلوکی کرنی ہے، مجھے کیا خبر انہوں نے یہ رویہ اختیار کرنا ہے۔ آقا بس میں اتنا کہتا ہوں کہ میں نے سچ بولا ہے، میں نے اس لیے تھپڑ مارا ہے، اس نے گستاخی کی ہے۔ میرے کریم نے فرمایا ابو بکر تو جانتا ہے اسلام کا عدل یہ ہے جس طرف گواہ ہو فیصلہ ادھر ہوتا ہے، تیرے پاس گواہ کوئی نہیں، ان کے پاس گواہ ہے، لہذا فیصلہ میں ان کے حق میں کرتا ہوں۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں آقا اب یا اس جملے پہ آ کے دیکھیے گا، اب دیکھیں آپ اور میں ہوتے ہم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی عزت کے لیے نہیں مارا، اپنے کنبے اور قبیلے کی عزت کے لیے نہیں مارا، اپنے باپ دادا کی گستاخی پر نہیں مارا، میں نے مارا ہے اللہ کی گستاخی پر۔ تو یا رسول اللہ اس کے باوجود آپ عالم الغیب، آپ جو ہے وہ غیب جاننے والے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے، آپ سارے حالات جانتے ہیں، اس کے باوجود آپ ان کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں۔ نہ ان میں سے کوئی جملہ جناب صدیق اکبر نے نہیں کہا، بس اتنا کہا آقا اگر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بدلہ دینا ہے حضور میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر قریب آئے اور اس شخص کو کہا نام بتا اس کا فخاس۔ فرمایا اے فخاس تو بدلہ لینا
لینا چاہتا ہے، کہتا ہے یہ لینا چاہتا ہوں۔ میرے کریم نے فرمایا اٹھا ہاتھ مار میرے ابو بکر کو تھپڑ۔ توجہ فرمائیے گا، اس روئے زمین پر ابو بکر کی گواہی دینے والا کوئی نہیں تھا۔ جناب صدیق اکبر جب قریب ہوئے اس نے ہاتھ اٹھایا، ہر شخص توجہ میری طرف اور جملے کی قدر کیجئے گا، جو اس نے ہاتھ اٹھایا ابھی تھپڑ لگا نہیں ہے۔ جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ سلام بھیجتا ہے، رب سلام پیش کر رہا ہے، رب سلام دے رہا ہے، اور ساتھ یہ فرما رہا ہے سونا اگر ابو بکر کی گواہی دینے والا اس پوری روئے زمین پر کوئی نہیں ہے تو کائنات کا خالق فرما رہا ہے یہ سارے جھوٹے ہیں، آپ کا ابو بکر سچا۔ بول ذرا سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا اور ابو بکر کے نام پہ بول، ہاتھ اٹھائیے ہاتھ، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ اگر روئے زمین پر ابو بکر کی گواہی دینے والا کوئی نہیں ہے تو عرش کا رب کہتا ہے سونیا میں گواہی دیتا ہوں آپ کا ابو بکر کل بھی سچا تھا، آپ کا ابو بکر آج بھی سچا ہے۔ تو جس کی صداقت کی گواہی اللہ دے اسے ابو بکر صدیق اکبر کہتے ہیں۔ میرے یہاں پہ شعراء نے بہت بڑا خرج عقیدت پیش کیا، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، وہ نبیوں کا خادم، صحابہ سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ کھلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے صحابہ سے بھی محترم تھا، وہ پورے کا پورا تھا قرآن جیسے، خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسے، وہ جب بھی خدا سے دعا مانگتا تھا تو اپنے لیے مصطفیٰ مانگتا تھا، وہ جب بھی خدا سے دعا مانگتا تھا تو اپنے لیے مصطفیٰ مانگتا تھا۔ آئیے بارگاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدینات کے لیے میں